معلوم ہوا اذا متا کی طرح ہے. اگر یہ اذا ان کی طرح ہوتی تو پھر مجلس کے بعد بھی اختیار باقی رہتی، حالانکہ مجلس کے بعد اختیار باقی نہیں رہتی. معلوم ہوا اذا متا کی طرح ہے، ان کی طرح نہیں ہے. مجلس کے بعد اختیار کے باقی رہنے اور نہ رہنے میں. تو جب یہاں اذا متا کی طرح ہے، ان کی طرح نہیں، تو یہاں پر بھی اذا کس کی طرح ہوگا؟ متا کی طرح ہوگا، ان کی طرح نہیں. اور متا کی صورت میں جو ہی کلام سے فارغ ہو طلاق پڑ جاتی ہے، ایسا ہی اذا کی صورت میں بھی جو ہی کلام سے شوہر فارغ ہو تو طلاق پڑ جائے گی. اس لیے کہ اذا لم اطلق کا معنی ہے کہ جس وقت میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہو، اور کلام کے فارغ ہونے کے بعد ایسا وقت پایا گیا کہ اس نے طلاق نہیں دی، طلاق پڑ جائے گی. وہ صاحبین کی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ شارح امام صاحب کی طرف سے جواب ذکر کر رہے ہیں، صاحبین کو جواب دے رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے. جواب یہ دیے کہ یہ جو اس مجلس میں اختیار کا باقی رہنا نہ رہنا، اس میں یہ کہنا کہ اذا متا کی طرح ہے، یہ بات درست نہیں ہے. دیکھو، متا کی صورت میں بالاتفاق، متا کی صورت میں بالاتفاق اختیار مجلس کے بعد بھی باقی رہتی ہے. اذا کی ان کی صورت میں بالاتفاق مجلس تک رہتی ہے، اختیار مجلس کے ختم ہونے پر اختیار بھی ختم ہو جاتی ہے. اذا کی صورت میں اختیار باقی رہتی ہے نہیں رہتی؟ مجلس میں اختیار یقیناً مل گئی کہ جب تک مجلس ہے عورت کو طلاق دینے کا اختیار ہے، تو مجلس تک اختیار بالاتفاق باقی ہے، یقیناً اختیار مل گئی، عورت کو اختیار اس کے لیے ثابت ہے. آیا مجلس کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ اختیار برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ متا کی طرح دیکھے تو متا میں اختیار باقی رہتا ہے، اور اگر ان کو دیکھے تو ان میں اختیار باقی نہیں رہتا. تو اصل اختیار میں استمرار ہے. اختیار میں اصل کیا ہے؟ استمرار ہے. جب پہلے مجلس کے ختم ہونے سے پہلے یقینی طور پر عورت کو اختیار مل گیا تھا، تو اب اس مجلس کے بعد بھی وہ اختیار برقرار ہے یا ختم ہو گیا؟ اس اختیار کے ختم ہونے اور برقرار رہنے میں شک پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ شک پڑ گیا. اگر متا کی طرف دیکھے تو اختیار برقرار رہتا ہے، اور اگر ان کی طرف دیکھے تو اختیار برقرار نہیں، اور پہلے اختیار مل گیا تھا. تو اصل چونکہ اس میں استمرار ہے، اس لیے شک کی وجہ سے مجلس کے بعد بھی وہ اختیار منقطع نہیں ہوگا. مجلس کے بعد وہ اختیار، پہلے جو اختیار مل گیا تھا وہ مجلس کے ختم ہونے پر ختم ہو گیا یا مجلس کے بعد بھی برقرار ہے، اس میں شک پڑ گیا. جبکہ اصل اختیار میں استمرار ہے. تو شک کی وجہ سے وہ جو اختیار تھا، وہ شک کی وجہ سے وہ اختیار ختم نہیں ہوگا، وہ اختیار ختم نہیں ہوگا. تو یہاں صاحبین حضرت امام صاحب کی طرف سے مصنف شارح نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ اذا کی صورت میں مجلس کے بعد بھی اختیار کا باقی رہنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اذا متا کی طرح ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اذا کے بعد مجلس اذا کی صورت میں مجلس ختم ہونے پر وہ جو پہلے اختیار مل گیا تھا وہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا مجلس کے ساتھ ہی، یا باقی ہے، برقرار ہے. شک پڑ گیا، اور شک کی وجہ سے وہ سابقہ یقینی اختیار جو مل گیا تھا وہ شک سے ساقط نہیں ہوگا. اس لیے اذا کی صورت میں مجلس ختم ہونے کے بعد بھی اس جو اختیار برقرار رہتا ہے، یہ پہلے یقینی اختیار مل جانے کی وجہ سے برقرار ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ اذا کس کی طرح ہے؟ متا کی طرح ہے. پتنی جواب سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ جو مجلس والے مشیت کا اختیار، طلاق اختیار کرنے کے جو سے مسئلے سے صاحبین حضرات نے استدلال کیا، وہاں اذا کو جو متا کی طرح لیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ اذا متا کی طرح ہے کہ مجلس کے بعد بھی اختیار برقرار ہے، بلکہ وہاں اذا کی صورت میں مجلس کے بعد اختیار کا برقرار رہنا وہ مجلس کے بعد وہ اختیار کے منقطع ہونے اور نہ ہونے میں شک کی وجہ سے
شک پیدا ہو گیا اور شک کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا، اس لیے مجلس کے بعد سے اختیار برقرار رہے گا۔ اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ اذا کس کی طرح، وہ متا کی طرح ہے۔ ادھر جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں جب ادھر اذا متا کی طرح نہیں ہے، متا کی طرح نہیں ہے، متا کے معنی میں نہیں، تو یہاں پر بھی اذا ان کے معنی میں ہے، ان کی طرح نہیں ہے، اس لیے متا کے معنی میں نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھو اگر ہم اذا کو اپنے معنی میں لے لیں، اذا کو اپنے شرطیت والے میں لے، ان کے معنی میں لے لے، شرط والے معنی میں، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ طلاق فی الحال واقع نہ ہو بلکہ موت تک مؤخر ہو۔ اور اگر ہم اذا کو ظرفیت والے معنی میں لے لیں، متا کی طرح، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہی کلام سے فارغ ہو طلاق ہو۔ اب دیکھو طلاق کے واقع ہونے اور نہ ہونے میں شک پڑ گیا۔ اگر ان کی طرح لیں گے، ان کے معنی میں لیں گے تو فی الحال طلاق نہیں، موت تک مؤخر ہے۔ اور اگر متا کے معنی میں لے لے تو فی الحال طلاق ہے، تو وقوع طلاق میں شک پڑ گیا، فی الحال وقوع طلاق میں شک پڑ گیا، اور شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے امام صاحب نے فرمایا اذا لم اطلق کے کہے تو پھر شک پڑ گیا کہ طلاق واقع ہے فی الحال یا نہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ فی الحال نہ ہو، اور اگر متا کی معنی میں دیکھے تو پھر فی الحال ہو، وقوع طلاق میں شک پڑ گیا اور شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں، اس لیے اذا لم اطلق کی صورت میں فی الحال طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وہ جو فی الحال طلاق واقع نہیں ہوئی اس وجہ سے نہیں کہ یہ ان کی طرح ہے، بلکہ ان کے معنی میں ہو گیا، ان کے معنی میں ہو گیا۔ تو یہ جو فی الحال طلاق واقع نہ ہوئی اس وجہ سے نہیں کہ یہ ان کی طرح ہے، ان جیسے ان ہے اسی طرح اذا بھی ہے، کیونکہ اگر صرف یہ ان کی طرح ہوتی تو پھر یہاں مجلس کے بعد جیسے ان کی صورت میں یہاں اذا متا کی طرح ہے تو یہاں پر بھی اذا متا کی طرح ہونا چاہیے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم اذا کو ان کے معنی میں لیتے ہیں، بعین ہی ان نہیں ہے، اور یہاں جو فی الحال طلاق واقع نہیں ہو رہی، موت تک مؤخر ہو رہی، وہ اس وجہ سے ہے کہ اذا کی صورت میں فی الحال اگر ان کے معنی میں لے لیا جائے تو فی الحال طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، اور اگر متا کے معنی میں لے لیا جائے تو فی الحال طلاق واقع ہونی چاہیے۔ اب وقوع طلاق میں شک پڑ گیا اور شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے اذا کی صورت میں بھی فی الحال طلاق واقع جیسے ان کی صورت میں نہیں ہوتی، اذا کی صورت میں بھی نہیں ہوگی۔ پتنی ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ شارح کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب اس کی کوئی نیت نہ ہو، اذا کا لفظ استعمال کر لے کوئی نیت نہ ہو، لیکن اگر اذا کا لفظ استعمال کر کے نیت صرف شرطیت کے لیے ہو، کہ اس سے میری مراد صرف شرط والا معنی ہے، ظرف کا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بالاتفاق شرط کی صورت میں موت تک طلاق مؤخر ہوتی ہے جیسے ان کی صورت میں ہے، تو بالاتفاق اذا کی صورت میں بھی طلاق کیا ہو جائے گی؟ موت تک مؤخر ہو جائے گی بالاتفاق۔ اور اگر اس سے مراد وہ ظرفیت والے معنی کی نیت کر لے تو پھر اس صورت میں جو ہی کلام سے فارغ ہوگا، کلام سے فارغ ہوتے ہی طلاق پڑ جائے گی بالاتفاق، لہذا نیت کے مطابق ہوگی۔ اسی طرح ہے اذا کی طرح ہے اذا ما، اذا اور اذا ما دونوں ایک ہی جیسے ہیں احکامات میں، بس دونوں میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ اذا کے ساتھ یہ شرط والا معنی لازم نہیں، یہ شرط کے معنی کو متضمن تو ہے لیکن شرط والا معنی اس کے ساتھ لازم نہیں، اور جب یہ اذا ما ہو، ما مل جائے اس کے ساتھ تو پھر یہ اس کے شرط والا معنی اس کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے، جیسے متا کی طرح ہے، متا ظرفیت کے لیے شرطیت والا معنی اس کے ساتھ لازم، ایسے ہی پھر اذا ما بھی ہے، ظرفیت کے لیے ہے اور شرط والا معنی اس کے ساتھ لازم ہے۔ حروف اسماء شرط، حروف شرط میں سے ہے کلمہ لو، لو یہ بھی شرط کے لیے ہے، لہذا لو شرط کے معنی میں آتی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ لو کس کے لیے ہے، لو کا معنی کیا ہے۔ اہل عربیہ کے ہاں لو آتی ہے ماضی پر داخل ہونے کے لیے، ماضی پر داخل ہوتی ہے، اور
جزا کی نفی کرنے کے لیے آتی ہے شرط کے انتفاع کی وجہ سے۔ خارج میں زمانے ماضی میں جزا کی نفی کے لیے آتی ہے شرط کی انتفاع کی وجہ سے۔ جزا نہیں پائی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی۔ لو لانتفاء الجزاء بسبب انتفاع الشرط، لو جزا کی نفی کے لیے آتی ہے شرط کے منتفی ہونے کی وجہ سے، زمانے ماضی میں، فی الخارج خارج میں۔ یہ اہل عربیہ والوں کے ہاں ہے۔ جیسے کہتے ہیں لو جئتنی لاکرمتک، اگر تو میرے پاس آتے تو میں تیرا اکرام کرتا، زمانے ماضی ہے۔ اگر تم میرے پاس آتے تو میں اکرام کرتا۔ اکرام ہوا؟ اکرام نہیں ہوا، جزا کی نفی ہے۔ کیوں نہیں ہوئی اکرام؟ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی۔ تو جزا کی انتفاع کے لیے آتا ہے لانتفاع بسبب انتفاع شرط، شرط نہیں پائی گئی اس وجہ جزا بھی نہیں پائی گئی، اس کی طرف سے آمد نہیں ہوئی، مجیعت نہیں ہوئی، تو اکرام بھی نہیں ہوگا۔ اکرام تب ہوگا جب آؤ گے ٹیکس لا، جب ٹیکس لا آؤ گے تو پھر صرف جوس نہیں پلائیں گے بلکہ ساتھ ساتھ لہذا اہل عربیہ کہتے ہیں کہ یہ لانتفاع الجزاء بسبب انتفاع الشرط فی الزمان الماضی فی الخارج، جبکہ ارباب معقول مناطقہ کہتے ہیں اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں، اس کے بالکل بس برعکس، وہ کہتے ہیں لانتفاع الشرط بسبب انتفاع الجزاء، یہ شرط کی نفی کے لیے آتی ہے جزا کی انتفاع کی وجہ سے۔ جزا نہیں پائی گئی اس لیے شرط بھی نہیں پائی گئی، بالکل اہل عربیہ کے برعکس ہے، کیونکہ یہ لوگ ہے ہی برعکس ہے۔ دونوں کا استدلال ہے اس سے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس زمینوں اور آسمان میں، زمینوں اور آسمانوں میں اگر چند الہ ہوتے، لفسدتا، اللہ کے علاوہ اگر زمین و آسمانوں میں چند الہ ہوتے، لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان تباہ اور برباد ہو جاتے۔ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ بسبب انتفاع شرط۔ اس لیے نحوی کہتے ہیں شرط نہیں پائی گئی اس لیے کہ تعدد الہ نہیں پایا گئے، جب تعدد الہ نہیں پائے گئے تو فساد فی الارض بھی نہیں ہوا، زمین و آسمان بھی تباہی نہیں ہوئی، بربادی نہیں ہوئی، تو شرط کے انتفاع کی وجہ سے جزا منتفی ہو گیا۔ اور ارباب معقول اس کے برعکس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین و آسمان برباد نہ ہونے کی وجہ سے تعدد الہ نہیں پائے گئے، زمین و آسمان کے برباد تعدد الہ نہیں پائے گئے۔ کیوں نہیں پائے گئے؟ اس لیے کہ زمین و آسمان میں فساد نہیں پایا گیا، تو فساد نہ ہونے کی وجہ سے تعدد الہ نہیں پائے گئے۔ اور دونوں کا استدلال سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہی آیت سے دونوں کا استدلال ہے۔ جی جزا نہیں پائی گئی تبھی شرط نہیں پائی، تقدم تاخر ہوتا ہے، جزا تو شرط کے بعد پائی گئی۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لفظوں میں کہہ رہے ہیں یا حقیقت میں؟ ان کے ہاں فساد نہیں ہوا نا، فساد ہونا یہ تو جزا ہو گئی، فساد نہ ہونے کی وجہ سے شرط کی انتفاع ہو گئی، تعدد الہ نہیں پایا گیا۔ مناطقہ کے ہاں ہے، ان کے ہاں پھر ترکیب برعکس ہوگی نا، ترکیب برعکس ہوگی۔ یہ تو نحوین کے اسلوب پر ہے، اہل عربیہ کے اسلوب پر ہے۔ اہل اصول کہتے ہیں کہ دونوں معنی مراد نہیں ہیں، لہذا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے انت طالق لو دخلت الدار، انت طالق لو دخلت الدار، تو لو تو آتی ہے اس جگہ پر جو محال ہو، جو کیا ہو، اس لیے کہ ماضی میں اس کی طرف سے آمد نہیں ہوئی، تو اب آمد ہو سکتی ہے کیونکہ ماضی میں نہیں پائی گئی نا، ماضی میں آمد نہیں پائی گئی،
اس لیے لو محل اس محل میں استعمال ہوتا ہے جو محال ہو، اور دخول دار محال ہے یا ممکن ہے؟ ممکن ہے، تو پھر دخول دار پر کیسے لو داخل ہے؟ اس لیے اہل اصول کہتے ہیں کہ یہاں دونوں معنی مراد نہیں، انتفاع شرط اور جزا بھی نہیں، جو دونوں معنی نہیں، بلکہ یہاں جب اس کلام میں انت طالق لو دخلت الدار میں کلمہ ان شرط کے معنی میں ہے، ان کے معنی میں انت طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہو جائے مستقبل میں۔ لہذا صاحبین حضرات سے یہ مروی ہے، صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فقہا کے عرف میں جب لو استعمال ہو تو وہ ان شرط کے معنی میں ہوتی ہے، لہذا اگر لو کا استعمال کر لے تو وہ ان کے معنی میں ہے۔ تو 3 معنی ہو گئے، کتنے معنی ہو گئے لو کے؟ 3 معنی ہو گئے۔ ایک نحویین نے اختیار کی ہے انتفاع الجزا بسبب انتفاع شرط، اور دوسرا ارباب معقول نے اس کا معنی بیان کیا لو کے لیے انتفاع شرط بسبب انتفاع الجزا، اور تیسرا ارباب فقہا کے ہاں ہے، فقہا کے ہاں کلام میں لو آ جائے تو اس صورت میں یہ ان شرطیہ کے معنی میں ہوتی ہے، استقبال کا معنی دیتی ہے۔ شارح کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس بارے میں کوئی بات منقول نہیں۔ دیکھو کتاب میں وَإِذَا عِنْدَ نُحَاةِ الْكُوفَةِ تَصْلُحُ لِلْوَقْتِ وَالشَّرْطِ عَلَى السَّوَاءِ، اور اذا یہ کوفہ کے نحویوں کے ہاں یہ صلاحیت رکھتی ہے وقت کے لیے بھی اور شرط کے بھی، علی السواء برابر سرابر کے طور پر، فیجازا بہا مرتن، تو کبھی اس اذا کی وجہ سے جزا لائی جاتی ہے، ولا یجازا بہا اخرى، اور کبھی کبھی اس اذا کی وجہ سے جزا نہیں لائی جاتی، یعنی انہا مشترکۃ بین الظرف والشرط، یہ اذا کا کلمہ یہ ظرف اور شرط دونوں میں مشترک ہے، فتستعمل تارۃ، تو کبھی کبھی اس استعمال کیا جاتا ہے علی استعمال کلم المجازات، کلمات شرط کے استعمال کے طرح، من جعل الاول سببا والثانی مسببا، اول کو سبب بنا کر دوسرے کو مسبب بنا کر، ومن جزم المضارع بعدها، اور اس کے بعد مضارع کو جزم دے کر، ودخول الفاء فی جزائها، اور اس کے جزا پر فا کو داخل کر کے، یہ ہے شرط کی طرح استعمال، وتارتاً، اور کبھی کبھی علی استعمال کلمات الظروفی، اس کو کلمات ظروف کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، من غیر جزم، بغیر جزم دیے ہوئے، ودخول الفاء فی ما بعدها، اور اس کے ما بعد فعل پر فا کے داخل ہوئے بغیر، وَإِن كَانَ الْمَذْكُورُ بَعْدَهَا كَلِمَتَيْنِ، اگرچہ اس اذا کے بعد 2 کلمے مذکور ہوں، 2 جملے کلمے 2 فعل مذکور ہوں، علی نمط الشرط والجزاء، شرط اور جزا کے طرز اور طریقے پر ہوں۔ مثال الاول، پہلی کی مثال جب شرط کے لیے ہو، شعر شعر ہے، وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى، تو قناعت اور بے پرواہی کے بے نیازی کے ساتھ رہ، ما اغناک ربک، جب تک تجھے تیرا رب مالا مال کرتا رہے، بالغنا، مالداری سے، مال سے، وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّلْ، اور جب تمہیں کوئی فقر و فاقہ پہنچ جائے، فتحمل، تو تو اسے برداشت کرے، یا فتجمل، تو تکلف زیب و زینت اختیار کرے، یا تو پگھلی ہوئی چربی کا یا تو خوش خلقی کا اظہار کر، ظاہر کر تکلف سے۔ ومثال الثانی، دوسری کی مثال ہے جب صرف ظرفیت کے لیے ہو، شعر شعر ہے، وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَىٰ لَهَا، جب سخت حالات ہوں، جنگ کے سختی ہو تو ہوتی ہے، تو اُدْعَىٰ لَهَا، مجھے اس کے لیے بلایا جاتا ہے، میں اس کے لیے بلایا جاتا ہوں۔ وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ، اور جب حلوہ تیار کیا جاتا ہے، یدعا جندب، تو اس کے لیے جندب کو بلایا جاتا ہے۔ حیث کہتے ہیں کھجور اور پنیر دونوں کے ساتھ اس میں گھی ڈال کر ایک سے ایک حلوہ تیار کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیث۔
وَإِذَا جُوزِيَ بِهَا، اور جب اس کے وجہ سے، اذا کی وجہ سے جزا لائی جائے، سقط عنها الوقت، تو اس سے وقت ساقط ہو جاتا ہے. جب جزا اس کے ذریعے سے جزا لائی جائے تو اس سے وقت کا معنی ساقط ہو جائے گا. كَأَنَّهَا حرف شرط، گویا کہ یہ حرف شرط ہے. محشی کہتے ہیں یہ کاف تحقیق کے لیے ہے، ان کے معنی میں ہے، یقیناً یہ حرف شرط ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الشَّرْطِ وَالظَّرْفِ، اس لیے کہ جب یہ شرط اور ظرف کے درمیان مشترک تھی، وَلَا عُمُومَ لِلْمُشْتَرَكِ، اور مشترک کے لیے عموم جائز نہیں، فَتَعَيَّنَ عِنْدَ إِرَادَةِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ، تو دونوں معنوں میں سے ایک کے ارادے کے وقت بطلان الآخر، دوسرے معنی کا باطل ہونا متعین ہو گیا، ضرورتاً بدیہی طور پر یا ضروری طور پر. وعند نحات البصرة، اور بصرہ کے نحویوں کے نزدیک، ہی للوقت حقیقتاً، یہ وقت کے لیے ہے حقیقی معنی میں فقط صرف. وقد تستعمل للشرط، اور کبھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے شرط کے لیے، من غیر سقوط الوقت عنها، اس سے وقت کے ساقط ہوئے بغیر، علی سبیل المجاز، مجاز کے طریقے پر. مثل متا، متا کی طرح. فإنها للوقت، اس لیے کہ وہ متا وقت کے لیے ہے. لا يسقط عنها ذلك بحال، یہ وقت والا معنی اس سے کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوتا. وإذا لم يسقط ذلك عن متا، پر جب یہ وقت والا معنی متا سے ساقط نہیں، مع لزوم مع کا لفظ ہے آپ کے نسخوں میں، مع لزوم المجازات لہا، اس کے لیے شرط والے معنی کے لازم ہونے کے باوجود، فی غیر موضع الاستفہام، استفہام کے موضع کے علاوہ، استفہام کی جگہ کے علاوہ میں، فالاولا، تو بطریق اولا اللہ یسقط ذلک عن اذا، وہ وقت والا معنی ساقط نہ ہوگا اذا سے، مع عدم لزوم المجازات لہا، اس کے لیے شرط والے معنی لازم نہ ہونے کے باوجود، نہ ہونے کے ساتھ. وَهُوَ قَوْلُهُمَا، اور یہی حضرات صاحبین کا قول ہے. اے ابی یوسف و محمد، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا ہے. وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِمَا، لیکن حضرات صاحبین پر اعتراض ہوتا ہے. أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْقُطِ الْوَقْتُ عَنْهَا، کہ جب اس سے وقت والا معنی ساقط نہ ہو، وقت ساقط نہ ہو، يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا. والجواب، جواب اس کا یہ، انہا لم تستعمل الا فی الوقت، یہ استعمال نہیں مگر صرف وقت ہی میں، الذی هو معنی حقیقی لہا، کہ جو وقت اس کا معنی حقیقی ہے. والشرط انما لازم تضمنا، البتہ شرط لازم آ گیا یہاں پر ضمنی طور پر، من غیر ارادت، بغیر ارادے کے. کل مبتدا، اس مبتدا کی طرح ہے، المتضمن لمعنی شرط، جو شرط کے معنی کو شامل ہو. حتی اذا قال، یہاں تک کہ جب کہے شوہر، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اذا لم اطلق فانت طالق، لا یقع الطلاق عنده، امام صاحب کے ہاں طلاق واقع نہ ہوگی، ما لم یمت احدہما، جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مر نہ جائے، یعنی موت کے قریب نہ ہو. لأنہ عنده، اس لیے کہ امام صاحب کے ہاں، بمنزلت، یہ جو اذا ہے، بمنزلت حرف الشرط، یہ حرف شرط کی طرح ہے. وسقط معنی الوقت، اور وقت کا معنی ساقط ہو گیا ان سے. فصارا، تو یہ کلام ہو گیا، کأنہ قال، گویا کہ شوہر نے کہا، ان لم اطلق فانت طالق، وفیہ لا یقع، اور ان کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، ما لم یمت احدہما، جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مر نہ جائے، یعنی مرنے کے قریب نہ ہو. آگے کیا ہے؟ وقال یقع ہے، ہاں ہمارے ہاں لا یقع لکھے. وقال یقع، اور صاحبین حضرات نے فرمایا طلاق واقع ہو جائے گی، کما فرغا، جو ہی فارغ ہو جائے. یہاں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے، محشی کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کاف مفاجات کے لیے ہے. جو ہی فارغ ہو جائے کلام سے طلاق واقع ہو جائے گی. مثل متا، متا کی طرح، مثل متا لم اطلق کی، متا لم اطلق کی طرح. لأنہ عندہما، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ کلام، لا یسقط عنہ معنی الوقت، اس لیے کہ صاحبین کے ہاں اس سے وقت والا معنی ساقط نہیں ہوتا. فصار المعنی، پھر اس کلام کا معنی ہو جائے گا، فی زمان لم اطلق، ایسے زمانے میں کہ جس میں نے تمہیں طلاق نہ دی ہو.
فأنت طالق تو تجھے طلاق ہے۔ فإذا فرغ من هذا الكلام، پر جب وہ اس کلام سے فارغ ہو جائے، وجد زمان، تو ایسا زمانہ پایا گیا، پس وہ جس کلام سے فارغ ہو جائے تو ایسا زمانہ پایا جائے گا لم یطلقها فیہ، کہ جس میں اس نے اس کو طلاق نہیں دی، فیقع فی الحال، اس لیے فی الحال واقع ہو جائے گی، کما فی متا، جیسے کہ متا میں ہوتی ہے۔ والدلیل علیہ، صاحبین حضرات کی دلیل اس پر دلیل یہ ہے، انہ لو قال، کہ اگر شوہر کہے انت طالق اذا شئت، تجھے طلاق ہے جب تو چاہے، لا یتقید بالمجلس، یہ اختیار، یہ مشیت، یہ مجلس تک کے ساتھ مقید نہیں ہوگی، کا متا شئت، جیسے کہ متا شئت میں ہے۔ والجواب عنہ، اس کا جواب یہ ہے، انہ تعلق الطلاق بالمشیت، طلاق معلق ہو گئی مشیت کے ساتھ، فوقع الشک، مجلس میں معلق ہو گئی، فوقع الشک فی انقطاعہ، اب مجلس کے بعد اس کے منقطع ہونے میں شک واقع ہو گیا، فلا ينقطع، تو شک کی وجہ سے منقطع نہ ہوگی، مشیت برقرار رہے گی۔ وفیما نحن فیہ، اور اس مسئلے میں کہ جس میں ہم کلام کر رہے ہیں، اوپر والے مسئلے میں، وقع الشک فی الوقوع فی الحال، فی الحال طلاق کے واقع ہونے میں شک پڑ گیا، فلا یقع بالشک، اس سے شک کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ وہذا کلہ، شارح کہتے ہیں سب کے سب اس وقت ہے، اذا لم ینوی، جب اس نے کوئی خاص نیت نہ کی ہو، لم ینوی شیئا، جب اس نے کچھ نیت نہ کی ہو۔ اما اذا نوا الوقت او الشرط، رہی وہ صورت کہ جب وہ وقت یا شرط کی نیت کر لے، فہو علی ما نوا، تو پھر وہ واقع ہوگی یا محمول ہوگی اسی پر کہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ وَإِذَا مَا مِثْلُ اِذَا، اور اذا ما یہ اذا کی طرح ہے، لیکنہ لم ينفک عنہ معنی المجازات، لیکن اس سے شرط والے معنی جدا نہیں ہوئے ہوتے، بالاتفاق۔ ولو للشرط، اور لو کا کلمہ ہے شرط کے لیے، ورویہ، اور نقل کیا گیا عنہما حضرات صاحبین سے، انہ اذا قال، کہ جب شوہر کہے انت طالق لو دخلت الدار، فہو بمنزلۃ ان دخلت الدار، یہ ان دخلت الدار کے معنی میں ہے، یعنی ان لو لم یبقى علی معناہ الاصلی، لو اپنے معنی اصلی پر باقی نہ ہی رہا، اور معنی اصلی کیا ہے؟ وہ معنی الماضی، وہ ماضی کا معنی ہے، بمعنی، اس معنی میں ان انتفاء الجزاء فی الخارج فی الزمان الماضی، زمانہ ماضی میں خارج میں جزا کا منتفی ہونا، بانتفاء الشرط، شرط کے منتفی ہونے کی وجہ سے ہے۔ کما ہوا عند اہل العربیت، جیسے کہ یہ اہل عربیہ والوں کے ہاں یہی معنی ہے۔ او ان انتفاء الشرط فی الماضی، یا ماضی میں شرط کے منتفی ہونا، لاجل انتفاء الجزاء، جزا کے منتفی ہونے کی وجہ سے ہے۔ کما ہوا عند ارباب المعقول، جیسے کہ ارباب معقول والوں کے ہاں ہے۔ بل صار بمعنی ان، بلکہ یہ اپنے اصلی معنی سے خارج ہو گیا اور ان کے معنی میں ہو گیا، صار بمعنی ان، یہ ان کے معنی میں ہو گیا، فی حق الاستقبال، استقبال کے معنی حق میں، یعنی معنی مستقبل میں ہونے میں، فی عرف الفقہاء، فقہا کے عرف میں۔ ولم یروى عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی هذا الباب شیء اصلا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس باب میں کچھ بھی نقل نہیں کیا گیا، کچھ بھی مروی نہیں۔ وکیف للسؤال، یہ انشاءاللہ